کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دجال سے مراد یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اور اس طرح انٹرنیٹ ہو گیا یا اس طرح کے دیگر جو آلات ہیں، یہ اصل میں فتنے جو ہیں یہ مراد ہیں دجال۔ آیا ان کا یہ کہنا درست ہے یا دجال اپنے جسم کے ساتھ خود باقاعدہ ظاہر ہوگا اور اس طرح لوگوں کے لیے فتنہ ہوگا؟ یہ بعض دانشور قسم کے لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ جو دجال کے بارے میں احادیث میں ذکر ہوا ہے کہ اتنی سپیڈ سے وہ جو ہے وہ پوری دنیا کو فتنے میں مبتلا کرے گا اور چکر لگائے گا اور فلاں فلاں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد جدید انٹرنیٹ کا فتنہ ہے۔ بعض اس سے اور کوئی فتنے مراد لیتے ہیں، ویب سائٹس وغیرہ ہیں جو اسلام مخالف ہیں یا اسلام کے خلاف ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں۔ دیکھیں جزوی اعتبار سے دجل کا معنی اگر ہم لینا تو دجل کا معنی جھوٹ اور فراڈ اور تلبیس ہے، تو اس معنی کے اندر تو نبی علیہ السلام میں آیا کہ 30 قسم کے جو ہے وہ دجال میری امت کے اندر نکلیں گے، کذابون جھوٹے، مراد جھوٹے نبی ہیں۔ اس اعتبار سے یقیناً یہ بھی دجل کا حصہ ہے، لیکن جو دجال کا فتنہ نبی کریم علیہ السلام نے حدیث کے اندر ذکر کیا ہے اس سے مراد حقیقی شخص ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دجال کی صفات اور اس کی علامات اور نشانیاں ذکر کی ہیں، اب اس کے ساتھ نہر ہوگی، نہریں ہوں گی، اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، زندہ کرے گا اور جو ہے وہ مارے گا۔ اب یہ ساری چیزیں کیا انٹرنیٹ کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں؟ بڑی عجیب بات ہے ویسے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو دانشور کہے اور دانشور اور صاحب علم، اور پھر ان حدیث کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد نتیجہ یہ اخذ کرے کہ اس سے مراد انٹرنیٹ یا ویب سائٹس ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث کے اندر دجال کے جو اس کی خصوصیات اور اس کی خوبیاں اور اس کے اوصاف ذکر کیے ہیں، وہ اس سے مراد یہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص ہے، ایک آدمی ہے بنی نوع انسان میں سے، ایک انسان ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ذکر کی جاتی ہے جس میں انہوں نے اس سے ملاقات کی ہے، دجال سے ملاقات کی اور اس نے گفتگو کی اور اس نے کچھ نشانیاں پوچھیں کہ کیا وہ نبی آ چکا ہے، سرزمین جو مدینہ کی سرزمین ہے اس کے اندر باغ ہیں، اور وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کئی سوالات کیے اور انہوں نے وہاں وہ ایک چوپایا بھی دیکھا جو ان کو لے کر گیا دجال کے پاس، تو انہوں نے دیکھا بھی ہے، بعینی شخص موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں اگر تو وہ اپنی نسبت اسلام کی طرف کرنے والے ہیں تو پھر ان کو نصیحت ہے کہ ان کو چاہیے عربی زبان ذرا تھوڑی سی اور بہتر کر لیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ نبی علیہ السلام جب یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس کی ایک آنکھ مسخ ہوگی اور وہ ایک انسان ہے، رجل الفاظ ہیں، احمر سرخ رنگ کا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے بال جو ہیں وہ جعد الشعری گنگریالے بال ہیں، اور یہ ساری چیزیں کیا اس سے مراد انٹرنیٹ ہے، اس سے مراد ویب سائٹس ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اور اگر کوئی اہل کتاب ہے تو اہل کتاب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ انبیاء نے اسے ڈرایا اس فتنے سے، اور یقیناً جب ڈرایا ہے تو اس کی نشانی اور علامات بھی ذکر کی ہیں۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ دعویٰ بالکل غلط ہے، اور یہ جو توجیہ کی جاتی ہے احادیث کی کہ اس سے مراد انٹرنیٹ اور جدید فتنے ہیں، یہ دجل تو ہیں، یعنی ایک دجل جھوٹ فراڈ کا تو حصہ ہیں اور گمراہی کا تو حصہ ہیں، جیسے دیگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ 30 جھوٹوں کا ذکر کیا ہے، لیکن دجال سے مراد یعنی یہی فتنے ہیں، یہ ہرگز نہیں ہے۔